کون اندازہ کر سکتا ہے اس دعا کی ضرورت، اہمیت اور عظمت کا جو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو عطا فرمائی جب آپ کا سارا بدن اطہر خون آلود تھا۔ یوم عاشورہ جب سارے شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ ایسے نازک مرحلے پر سید سجاد علیہ السلام کو یہ دعا بتانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دعا بہت ہی عظیم دعا ہے۔ اتنی عظیم دعا کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور کے اس کٹھن وقت پر بھی فراموش نہیں کیا۔ اس وقت بھی آپ کو اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کا خیال تھا۔ اس وقت بھی آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی دکھی اور غم زدہ مسلمان، خواہ وہ بچہ ہو بوڑھا ہو، اس دعا کے ذریعے اپنے دکھ دور کرے، اس دعا کے ذریعے اپنی حاجتیں پوری کرے۔ مسلمانان عالم، ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے تو ہم اپنی واجب نماز بھی بھول جاتے ہیں۔ قربان جاؤں مولا حسین آپ کی عظمت پر، اپنی نماز تو آپ نے زیر خنجر بھی ادا کی اور پھر پورا کنبہ ذبح کروا کے بھی آپ ہمیں نہیں بھولے، اور اپنے لخت جگر سے اپنی الوداعی ملاقات میں یہ دعا ان کے حوالے کی تاکہ ہم پریشان نہ ہوں، کسی دکھ کا شکار نہ ہوں، اپنی کسی حاجت کے سلسلے میں دل تنگ نہ ہوں، اور آپ کے توسل اور اس دعا کی مدد سے اپنی زندگی دکھ درد سے مصیبتوں سے بچا کر رکھیں، اپنی خواہشیں اور حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا روز عاشور اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر تعلیم فرمائی، اور ضرورتوں کو پورا کرنے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے اسے پڑھنے کی تاکید کی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی تو آپ کے بدن اطہر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ کو سخت مصیبتیں، غم اور اندیشے گھیر لیں، جب کامیابی کے سارے راستوں پر ناکامی اور مایوسی کے آسیب کا پہرا ہو، یا پھر اس وقت یہ دعا پڑھیں جب کوئی ضرورت پوری کرنی ہو، کسی کام، کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہو، اہم اور بڑی حاجتیں حاصل کرنی ہو۔ صدق کے دل سے پڑھی گئی یہ دعا آپ کو مایوس اور ناکام نہیں ہونے دے گی۔ یہ دعا بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم وفعل بی تک ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور قضا و قضا کی جگہ اپنا مقصد بیان کریں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنا مقصد پا لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے بہت سی دعائیں منقول ہیں، اور بالخصوص یوم عاشورہ بھی کئی دعائیں آپ سے روایت کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ دعا ہے جو اب آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ اس دعا کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرو۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ یہ وہی دعا ہے جو بدر اور خندق کی جنگوں کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی۔ یہی دعا آپ نے سیدہ طاہرہ علیہ السلام کو تعلیم فرمائی، اور ان سے یہ دعا سید الشہداء علیہ السلام کو عطا ہوئی، جسے آپ نے ہنگام عاشور میں پڑھا تھا۔ جب بھی آپ کی تدبیریں ناکام ہو جائیں، کسی بھی کام میں کامیابی نہ مل رہی ہو، نوکری، کاروبار، آمدنی یا شادی یوں لگتا ہو جیسے کسی نے بند کر دی ہو، تو اس دعا کے بعد اللہ کی مدد سے نوکری، کاروبار، آمدنی اور شادی کھل جائے گی۔ جو کام بڑے مشکل اور ناممکن نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی معجزانہ طور پر آسان ہو جائیں گے۔ یہ دعا بھی ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، یا اسے پڑھنے کا کوئی وقت مخصوص کریں، اور 5، 10، 20 یعنی اتنی تعداد میں پڑھیں کہ آپ کو خود یہ یقین ہو جائے کہ اب میری یہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔